خواتین و حضرات کی خدمت میں عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ شینگن ممالک میں اگر اوور سٹے ہو جائے، یعنی آپ زیادہ عرصہ قیام کریں اپنے ویزے سے، تو پھر آپ کو کس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر یہ 90 دن کا جو 90 ڈے رول ہے یہ کیا ہے، اور شینگن ممالک میں کون کون سے ملک شامل ہیں، کن ممالک میں جو ہے وہ زیادہ سختی ہے، ڈیپوٹیشن کے حوالے سے کون سے ممالک ہیں جہاں پہ زیادہ سختی نہیں ہے، وہ لینیٹ ممالک جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور اس طرح سے باقی جو تمام تر اس حوالے سے معلومات ہیں وہ آج کے اس ولاگ میں شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ مختلف شینگن ممالک میں کیا صورتحال ہے، مثلا اٹلی میں، سویڈن میں، اور باقی ممالک جو ہے وہ کس طرح سے شینگن ممالک کا دورہ کرنے والے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں۔ اگر ہم شینگن ممالک کی بات کریں تو ان میں جو ہے وہ 29 کنٹریز یعنی 29 ممالک جو ہیں وہ شینگن ویزا ممالک جو ہے وہ شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں، جو پرپل کلر یعنی جامنی کلر جن ممالک کا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور جو سبز رنگ کے گرین ہے، یہ تمام جو ہے وہ شینگن ممالک ہیں۔ ان میں سے اگر ایک ملک کا آپ کے پاس ویزا ہے تو آپ ان تمام شینگن ممالک میں جا سکتے ہیں۔ جو گرین کلر والے ہیں یہ شینگن میں شامل ہے لیکن یورپی یونین میں نہیں ہے، جیسے سوئٹزرلینڈ اور ناروے ہے، لیکن باقی تمام جو ہے وہ یورپی یونین میں بھی ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ 29 کنٹریز ہیں، جیسے فرانس ہے، جرمنی ہے، اسپین ہے، سویڈن ہے، ناروے ہے، ڈنمارک وغیرہ، یہ سارے جو ہے وہ شینگن ممالک میں ہیں۔ اب ان شینگن ممالک کے لیے اگر آپ نے جو ہے وہ وزٹ ویزا لیا ہے، اس کے علاوہ کچھ ممالک کے لوگ جن کے لیے ان ممالک کے لیے ویزا فری انٹری ہے، جیسے جو سٹیزنز آف کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ کے جو شہری ہیں وہ بغیر ویزے کے آ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی جو ہے وہ ان ممالک میں 180 دنوں میں سے 90 دن جو ہے وہ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ 90 ڈیز کا رول جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اگر وہ 90 دن سے زیادہ یہاں پہ رہیں تو پھر وہ اوور سٹے کاؤنٹ ہوں گے، پھر وہ جو ہے وہ غیر قانونی ان کا جو ہے وہ قیام آ جائے گا۔ اب یہ جو 90 دن ہے یہ مسلسل 90 دن بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو وزٹس ہیں 180 دنوں میں ان کو ملا کے کاؤنٹ کر لیں تو پھر وہ 90 بن جائیں۔ یا اس طرح سے ہے کہ اگر ایک ملک میں کوئی 30 دن مثلا سویڈن میں رہ رہا ہے، 30 دن جو ہے وہ اٹلی میں رہ رہا ہے، 30 دن پرتگال میں رہ رہا ہے، تو وہ ملا کے جو ہے وہ 90 دن بن جائیں گے۔ تو یہ 90 دن کا حساب رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جو یورپی یونین کے شہری ہیں جن کے پاس پاسپورٹ ہے یورپی یونین کے ان ممالک کا، اور یا جن کے پاس یہاں کا ریزیڈنس پرمٹ ہے، وہ اس میں نہیں آتے، وہ اس 90 دن کے اصول سے جو ہے وہ ایگزمپٹڈ ہے۔ اب ان جو شینگن ممالک ہیں ان میں جب بھی انٹری ہوتی ہے تو یہاں پہ جدید پاسپورٹ سکیننگ سسٹم ہے، اور جس میں وہ پاسپورٹ کو جو اسکین کرتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی شخص کب آیا اور کب اس ملک سے جو ہے وہ باہر گیا ہے، اور اگر وہ 90 دن سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں جو ہے وہ سزا بھی شامل ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 90 دن سے کوئی اوور سٹے ہو جائے تو کیا کریں گے۔ اس صورت میں اس کی جو ہے وہ ڈیپوٹیشن کی صورتحال ہو سکتی ہے، اس کے لیے اس ملک کی پولیس آپ کو ملک چھوڑنے کا کہہ سکتی ہے، اور بعض صورتوں میں وہ جو ہے وہ سختی سے یعنی خود پکڑ کے بھی ڈیپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ وہ نوٹس دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ آپ جو ہے وہ ہمارا ملک چھوڑ دیں۔ دوسرا ہے جناب جرمانہ یا فائن۔ تو اگر تو وہ خود آپ وہ ملک چھوڑ دیں تو پھر اس صورت میں جرمانہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ پکڑے جائیں، مثلا اگر آپ اٹلی میں پکڑے جائیں تو آپ کو 5,000 سے 10,000 یورو تک جو ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ سویڈن میں پکڑے جائیں تو سویڈن کا امیگریشن ایکٹ 1971 ہے، اس کا سیکشن 24 ہے، تو اس کے تحت جرمانہ اور قید دونوں ہو سکتے ہیں، اس میں 6 ماہ کی قید بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ پکڑے گئے ہیں اور کس ملک میں پکڑے گئے ہیں، وہاں کے قانون کیا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ اوور سٹے پکڑے جائیں گے تو اس صورت میں شینگن زون یعنی یہ جو 29 کنٹریز ہیں ان میں 5 سال کے لیے آپ پہ پابندی لگ سکتی ہے، لیکن اگر آپ زیادہ عرصہ آپ نے وہاں پہ غیر قانونی طور پہ قیام کیا تو ایکسٹراڈنری صورت میں آپ پہ وہ اس سے زیادہ عرصے کی پابندی بھی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ اب چوتھا صورتحال یہ ہے کہ مستقبل کے لیے کیا صورتحال ہوگی۔ تو مستقبل کے لیے آپ کا جو پاسپورٹ ہے، جب آپ شینگن زون میں آئے تھے اور گئے تھے
تو اس میں وہ سارا ان کے پاس پتہ آپ کو چل جاتا ہے، تو مستقبل میں ویزا لینا مشکل ہو سکتا ہے، یا اگر آپ کو ویزا مل بھی جائے تو بارڈر پہ جو ہے وہ کافی سختی ہوگی۔ اور اسی طرح ان ممالک میں جو ریزیڈنس پرمٹ کے بغیر لوگ رہ رہے ہیں، ان کو بغیر کاغذات کے یعنی انڈاکومنٹڈ امیگرینٹ سمجھا جاتا ہے، وہ وہاں کی سہولتیں بھی نہیں لے سکتے، اور اگر وہ پکڑے جائیں تو ان کو جو ہے وہ ڈپورٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پانچواں یہ کہ کیا جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے، تو ریئر کیسز میں، غیر معمولی حالات میں، اگر کوئی آپ غیر قانونی کام کرتے پکڑے جائیں، یا اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہو تو آپ کو قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے، جو کہ 1 سال تک ہو سکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 29 کنٹریز ہیں، شینگن ممالک، 29 ممالک، ان میں جو ہے وہ ویزا تو تمام ممالک کے لیے ویلڈ ہے، لیکن کچھ ممالک ہیں وہاں پہ زیادہ سختی ہے اوور اسٹے کے حوالے سے، اگر پولیس کی جو ہے وہ چیکنگ، اور کچھ ممالک میں سختی جو ہے وہ کم ہے۔ تو جو زیادہ سخت ممالک سمجھے جاتے ہیں کنٹرول کے حوالے سے، وہ اس میں فرانس، جرمنی، سویڈن، ناروے، آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ وغیرہ جو ہے یہ زیادہ سخت سمجھے جاتے ہیں چیکنگ کے حوالے سے، اور اٹلی، یونان، اسپین، پرتگال وغیرہ جو ہے وہ کم سخت جو ہے وہ ملک سمجھے جاتے ہیں۔ جیسے اٹلی ہے تو اٹلی شینگن زون میں بہت کم سخت ممالک میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اگر آپ اوور اسٹے ہو بھی جائیں تو پولیس عمومی طور پہ کوئی کارروائی نہیں کرتی، اور آپ کو وہ خود ہی کہتے ہیں کہ آپ وہاں سے چلے جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورتحال سے کیسے بچیں؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ ان شینگن ممالک میں آئیں تو اپنے آنے اور جانے کے دنوں کا حساب رکھیں، آپ کیلکولیٹر سے یہ کاؤنٹ کریں کہ آپ کب انٹر ہوئے، کب جا رہے ہیں۔ مثلا اگر آپ رات 11:30 بجے کسی ملک میں انٹر ہوئے ہیں تو وہ آپ کا دن شمار ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں اور آپ رات 1:30 بجے وہاں سے جا رہے ہیں تو وہ بھی ایک دن آپ کا شمار ہوگا۔ تو یہ کیلکولیٹر ہے جو اس شینگن ویزے کے حوالے سے بنایا گیا ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ اس لنک کو آپ اوپن کریں گے تو اس میں آپ شروع میں اپنی انٹری ڈیٹ اور واپسی کی تاریخ یہ دونوں لکھیں گے، اور اس کو آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے کتنے دن بنتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ رکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ آنے جانے کی تاریخیں جو ہیں وہ آپ نے لکھ رکھی ہوں، تاکہ کسی بھی ایسی صورتحال سے آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر ایک دن بھی اگر اوور اسٹے ہو جائیں تو وہ اوور اسٹے ہے، اور اگر آپ 90 دن سے زیادہ رہنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ 90 دن سے زیادہ کا جو ویزا وہ اپلائی کریں۔ جیسے ابھی اسلام آباد میں سویڈش ایمبیسی جو ہے، اس نے امیگرینٹ ویزوں کی اپلیکیشنز لینا شروع کیا، اور وہ وہاں 90 دن سے زیادہ ویزوں کی بھی لے رہے ہیں۔ اگر آپ نے 4 مہینے، کسی نے رہنا 5 مہینے، 1 سال رہنا ہے تو وہ بھی وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ اگر آپ کا پلان ہے زیادہ دن رہنے کا، آپ 90 دن سے زیادہ کا ویزا لیں، یا وہ ویزا ختم ہونے سے بہت پہلے اس ملک میں جو ہے وہ ایکسٹینشن کی اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں کہ میں زیادہ رہنا چاہتا ہوں۔ اس میں فار ایگزامپل کوئی میڈیکل ریزن ہوگی ہے، طبی وجوہات کی بنا پہ کوئی ایمرجنسی ہوگی ہے، کوئی اور ہنگامی صورتحال ہے، تو وہ آپ جو ہے وہ وہاں پہ اپلائی کر دیں ایک اچھے وقت میں، اور انہیں کہیں جی کہ میرا ویزا ایکسٹینڈ کر دیں۔ اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس برطانیہ اور آئرلینڈ کا ویزا ہے تو آپ شینگن ممالک سے برطانیہ اور آئرلینڈ چلے جائیں اور دوبارہ شینگن ویزا لے کے آ جائیں، یا اپنے ملک جا کے جو ہے وہاں سے آ سکتے ہیں۔ تو یہ جناب شینگن ویزے کے حوالے سے، ابھی گرمیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے، بہت سے لوگ وزٹ پہ شینگن ممالک میں آ بھی رہے ہیں، لیکن بعض اوقات معمولی سی جو ہے وہ غلطی آپ کے لیے مسئلے کا مستقبل میں سفر کے لیے پرابلم کھڑی کر سکتی ہے۔ تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس ولاگ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ اس حوالے سے کوئی انفارمیشن رکھتے ہیں، یا آپ کا تجربہ ہے، یا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ کوئی سوال ہو وہ بھی لکھیے گا، اور میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بعض اوقات سوال کرتے ہیں تو ان کا جواب دے دیتے ہیں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ۔ ان کا خصوصی شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر اس انفارمیشن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے تو آپ ان سے شیئر کر سکتے ہیں، اور مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔